السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی اس نشست میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، آپ مجھے ایسے لوگوں کے پاس بھیجیں جن سے آپ کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انصار کی طرف بھیج دیا۔ وہ 6 دن اور 6 راتیں رہا، وہ ان پر بہت سخت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں تشریف لائے۔ انہوں نے آپ سے اس کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر جا کر ان کے لیے عافیت کی دعا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو ان میں سے ایک عورت آپ کے پیچھے آئی اور کہنے لگی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں بھی انصار میں سے ہوں اور میرا والد بھی انصار میں سے ہے، لہٰذا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے دعا فرمائی ہے، میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا چاہتی ہے؟ اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں کہ وہ تجھے عافیت عطا فرما دے، لیکن اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے۔ اس نے کہا، میں صبر کرتی ہوں اور جنت کے داخلے کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بخار سے زیادہ کوئی مرض پسند نہیں، کیونکہ وہ میرے ہر عضو میں داخل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عضو کو اجر میں سے اس کا حصہ عطا کرتا ہے۔ جب جناب وائل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو نہیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ مرض کو کم کر دے لیکن اجر میں کمی نہ کر۔ پھر کہا گیا دعا کیجئے تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھے مقربین میں سے بنا دے اور میری ماں کو حورین میں سے بنا دے۔ جناب عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سیاہ فام خاتون ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے عافیت کی دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا، بلکہ میں صبر کرتی ہوں۔ پھر کہنے لگی، بے شک میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ میرا سطر نہ کھلے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرما دی۔ جناب عطا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کعبے کی سیڑھیوں پر ام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ یہ وہی عورت تھی جو طویل القامت اور سیاہ فام تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس مومن کو کوئی کانٹا یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو دنیا میں کوئی کانٹا لگ جائے جبکہ وہ اس پر ثواب کی امید رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کی خطائیں معاف فرما دے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا،
جو بھی مومن مرد یا مومن عورت، مسلمان مرد یا مسلمان عورت بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جناب ہشام رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت سے 10 دن پہلے کی بات ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی مجھے تکلیف ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک میں بھی موت کی حالت میں ہوں۔ وہ کہنے لگیں شاید تو میری موت چاہتا ہے اس لیے اس کی تمنا کرتا ہے، ایسا مت کہے، اللہ کی قسم میں موت نہیں چاہتی جب تک کہ تمہارے 2 راستوں میں سے ایک راستہ مجھ پر واضح نہ ہو جائے، یا تم شہید کر دیے جاؤ اور میں اس پر ثواب کی امید رکھوں، یا تم فتح حاصل کر لو اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو ایسی بات سے بچنا کہ تجھ پر کوئی ایسی بات پیش کی جائے جو تیرے موقف کے خلاف ہو اور تو اسے موت کے ڈر سے قبول کر لے۔ دراصل سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ وہ شہید کر دیے گئے تو ان کی والدہ کو صدمہ اٹھانا پڑے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار کی حالت میں تھے اور آپ پر ایک چادر تھی، انہوں نے آپ پر ہاتھ رکھا تو بخار کی گرمی کو چادر کے اوپر سے محسوس کیا۔ ابو سعید نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخار کتنا سخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر آزمائش اسی طرح سخت ہوتی ہے اور ہمارے لیے اجر بھی دگنا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگوں پر آزمائش سخت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، پھر نیک لوگوں پر، اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس قدر تنگ دستی کے ذریعے آزمایا گیا کہ بعض اوقات تو ان میں سے بعض کو صرف ایک چوغا میسر آتا تھا جسے وہ کاٹ کر پہن لیتا تھا، اور بعض جوؤں میں مبتلا کیے گئے یہاں تک کہ جوؤں نے ان کو مار ڈالا، اور ان میں سے ہر کوئی آزمائش سے اتنا خوش ہوتا تھا جتنا کہ تم میں سے کوئی عطیہ ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل کر میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے۔ دونوں نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے افاقہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں اور کیسے فیصلہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ آیت میراث نازل ہوئی۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا موت کی کشمکش میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصد سے فرمایا جاؤ اور ان سے کہو بلا شبہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ وہ لے لے اور اسی کے لیے ہے جو کچھ وہ عطا کرے، اور ہر چیز اس کے پاس ایک مقرر وقت تک ہے، لہذا اسے چاہیے کہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے۔ خاصد آیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے پھر خاصد بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھایا اور اسے چھاتی کے درمیان رکھا۔
بچے کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے مشکیزے کی آواز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنی بیٹی پر رحمت و شفقت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف رحم دل لوگوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ جناب ابراہیم بن ابی البا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی بیمار ہو گئی۔ جناب ابراہیم بن ابی سلبہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی بیمار ہو گئی۔ میں ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا تو وہ مجھ سے پوچھتی تھی، تیری بیوی کا کیا حال ہے؟ میں عرض کرتا وہ بیمار ہے تو وہ میرے لیے کھانا منگواتی، میں کھانا کھا کر واپس آ جاتا، اور ایسا انہوں نے کئی بار کیا۔ ایک مرتبہ جب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، تیری بیوی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اب وہ ٹھیک ہونے کے قریب ہے۔ کہنے لگی، میں تیرے لیے کھانا منگوایا کرتی تھی جب تو نے ہمیں اپنے اہل خانہ کے بارے میں بتاتے، جب تو نے ہمیں اپنے اہل خانہ کے بارے میں بتاتے کہ وہ بیمار ہیں، اب جب وہ ٹھیک ہونے کے قریب ہے تو ہم اب تیرے لیے کوئی چیز نہیں منگاتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور یہ دعا فرمائی، تجھ پر کوئی ڈر نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی۔ دیہاتی نے کہا، بلکہ یہ تو بخار ہے جو بوڑھے پر جوش مار رہا ہے تاکہ اسے قبروں کی زیارت کرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے میں حاضر ہوا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ جناب مروان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس آدمی کے اندر ایک ہی دن میں یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، وہ کپ کپا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگیں، بخار ہے، اللہ اسے رسوا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپ رہو، بخار کو برا نہ کہو، بے شک یہ مومن کی خطاؤں کو اس طرح لے جاتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کو لے جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائے گا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، آپ نے مجھ سے کیسے کھانا مانگا تھا؟ میں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا۔ آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو جانتا ہے کہ بے شک اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اسے میرے پاس پا لیتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کس طرح پلاتا اور تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بے شک میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ بے شک
اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو میرے پاس پا لیتا۔ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ کہے گا اے میرے رب، میں آپ کی کس طرح عیادت کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اسے میرے پاس پا لیتا یا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرو اور جنازوں میں شرکت کرو، تمہارا ایسا کرنا تم کو آخرت کی یاد دلائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ہر مسلمان پر لازم ہیں، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا اور چھینکنے والے کو جواب دینا جب وہ اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی الحمدللہ پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔